السلام علیکم ونس اگین نور محل کی طرف نکل رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پھر لوز ہے اور مجھے بھول جاتا ہے اکثر. میں یہ موبائل رکھتا ہوں تھوڑا سا لائٹ سے اس کو بند کیا اور اس کے بعد پھر مجھے یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے اس کو بند کرنا ہے اور پھر موبائل گر جاتا ہے. میری طرف سے پوری کیا کہتے ہیں اس کو کیئرلیس، یعنی میں رہا ہوں اس معاملے میں 2-3 دفعہ اور بہت بری طرح موبائل گرا ہے، لیکن بس اللہ پاک نے اسے بچا لیا. تو جی یہاں سے یہ یو ٹرن بند تھا، اس وجہ سے ہمیں لمبا چکر کرنا پڑا، نہیں تو ہم لوگ یہ یہاں سے نکلے اور بس یہ رکھو اندے کو تھی نا کنو یہ 2 کلومیٹر ہے. میں نے کھا لی ہے. اچھا تو جی نور محل چیک پوسٹ. ویلکم ٹو نور محل. نور محل میں انٹری میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا اور تھوڑی سی ویریفیکیشن کرتے ہیں وہ، اور اس کے بعد پھر انٹری، ان کی پرمیشن کے بعد انٹری ہوگی، پھر اس کے بعد ٹکٹ لے کے اندر آنا پڑتا ہے. یہ ہے بہاولپور کا کراؤن نور محل. اچھا ٹکٹ میرے پاس ہے اور وہ کھڑے ہیں انتظار میں. میں سمجھ رہا ہوں کہ ظاہر بھائی میری کوئی محبت میں ان کو، مطلب میری محبت ان کو کھینچ رہی ہے لیکن یہ محبت نہیں ہے، یہ ٹکٹ ہے. کیا کرے ہونی ہے آؤ جی. نور محل کے بارے میں ویسے تو ایک کہانی مشہور ہے، ادھوری کہانی. یعنی نور محل کا ذکر آتا ہے تو ایک ادھوری کہانی کے طور پر اس کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ کہانی زیادہ تر لوگوں میں پائی جاتی ہے جو زبانوں سے زبانوں میں چلی آئی، ایتھینٹک سورس نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کی ملکہ یا ملکائیں، ان کو یہ جگہ پسند نہیں آئی کیونکہ وہ پردے کی سخت پابند تھیں، تو ایک ہی رات انہوں نے گزاری اور وہ واپس چلی گئیں. اور یوں یہ جو اتنے شوق سے بنایا گیا محبت کی داستان، تو یہ ایک ادھوری داستان رہ گئی. خیر یہ کہانی سچ ہے یا کتنی افسانوی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو سچ کہانی ہے ذرا وہ سنتے ہیں. 1872 بہاولپور کے نواب صادق محمد خان نے ایک حکم دیا، ایسا محل تعمیر کیا جائے جو حسن، عظمت اور محبت کی لازوال نشانی ہو. اور یوں اس محل کو حقیقت کی طرف لانے کے لیے باہر سے معمار بلائے گئے، نقشے سانچے گئے اور اس کا کام شروع ہوا. سنگ مرمر تراشا اور شاہی ستونوں کو سنوارا گیا. وقت کے ساتھ ساتھ یہ محل حقیقت میں نور محل بننے لگا اور یوں یہ محل مکمل ہو گیا. محل مکمل ہونے کے بعد جو افسانوی کہانی ہے کہ ان کی ملکہ یا ملکائیں آئی تھی، تو انہوں نے جب اس کھڑکی سے دیکھا باہر تو وہ عام آبادی نظر آتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو شاہی پردہ یہاں پہ ممکن نہیں، اور وہ ایک رات یہاں پر انہوں نے قیام کیا اور وہ واپس چلے گئے. اسی وجہ سے اسے محبت کی ادھوری کہانی کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے. خیر وقت گزرتا گیا
جیسے جیسے سلطنت ختم ہوئی سب کچھ پرانا ہوتا گیا، اس حد تک چلا گیا کہ 1971 میں حکومت پاکستان نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا، لیکن پھر بھی اس کو اس طرح سے نہیں لایا جا سکا جس طرح سے یہ تھا نور محل۔ پھر 1999 میں پاکستان آرمی نے اسے واپس اپنے پاس لیا اور اس کو واپس اس شکل میں لانے کا ارادہ کیا جس میں وہ تھا، یا شاید اس سے بھی بہتر۔ لگ گئے جوان اپنے کام پہ، تو پاکستان آرمی نے اسے اس حالت میں یا شاید اس سے بھی زیادہ خوبصورت، اب یہ آپ کے سامنے ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعی نور محل ہے۔ جیسے میں نے اسے کہا کہ یہ کراؤن آف بہاولپور ہے۔ اگر بہاولپور کو رات کو آئے اور رات کو کبھی آپ نور محل کو دیکھیں تو یہ اور اس کا الگ سین ہے، دن کو الگ خوبصورتی ہے، رات کو الگ خوبصورتی ہے۔ یہ درباری تھے یا فوجی تھے، ان کا ساز و سامان، ان کے کپڑے، یونیفارم، سب کچھ میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ اوورآل اگر میں کہنا چاہوں تو نور محل واقعی بہت خوبصورت جگہ ہے، اور اس سے زیادہ کمال ہے اس چیز کی کہ جنہوں نے اس کو اب تک بالکل صاف ستھرا اور ویسے کا ویسے مینٹین کیا ہوا ہے۔ تو جلال والا نور محل کا بڑا زبردست سفر وزٹ کر لیا، مزہ آ گیا۔ اب مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ادھر یہ جو ان کی پرانی گاڑیاں شاڑیاں کھڑی ہیں، ان کے ساتھ کوئی تصویریں بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں، گروپ فوٹو بناتے ہیں ادھر، اور کچھ کھاتے پیتے ہیں، پیاس بھی لگی ہے اور کچھ ہلکا سا ایسے ہو بھی جائے۔ اس کے بعد ہم لال سوہانہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ فوٹوگرافی اور یہ ماشاءاللہ سے سارے بندے ویڈیوز اور ریلز والے ہیں، تو اسی لیے کام بڑا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، نور محل دیکھنے کے بعد ہم لوگ نکل رہے ہیں لال سوہانہ کی طرف انشاءاللہ، اور موبائل کی بیٹری اینڈ پہ ہے۔